حج کے حوالے سے کورسز ہوتے ہیں 3 دن 4 دن، اور موٹی موٹی کتابیں آدمی پڑھتا ہے۔ تو حج تربیتی کورس میں صرف اگر 2 باتیں آپ سیکھیں، 2 باتیں بس 5 منٹ میں آپ کا حج کورس ہوگی، وہ آپ کو سکھانے بیٹھا ہوں۔ اور عمرہ کس طرح کرو گے، حج اور عمرے کا آسان طریقہ۔ بڑی بڑی کتابیں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، لمبے لمبے کورس گھنٹوں گھنٹوں۔ پہلے آپ 3 فرائض اور 7 واجبات یاد کریں، 3 فرائض 7 واجبات، یہ یاد کر لیں، آپ کا حج کورس ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں رہ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور عمرے میں 4 باتیں یاد رکھیں، بس سبحان اللہ، بات ختم۔ چنانچہ حج کے اندر 3 فرائض ہیں، وقوف عرفہ، الحج العرفہ، ادھر ٹھہرنا چاہے 1 سیکنڈ ہو، اور پہلا طواف صرف حج جب کرو، پہلا طواف سنت ہے، آخری طواف واجب ہے، درمیان میں طواف 10 11 12 یہ طواف زیارت ہے، افاضہ یہ فرض ہے۔ 3 احرام نیت کے ساتھ، احرام نیت کے ساتھ طواف زیارت اور وقوف عرفہ، بس یہ 3 فرائض آپ یاد کر لیں۔ 7 واجبات ہیں، 7 واجبات آپ یاد کریں، لیکن اس سے پہلے اہم بات رہ گئی، آپ وہاں کم سے کم سامان لے جائیں، اور جب آپ مینا جائیں نا عرفات، تو پلاسٹک کے تھیلے میں آپ کے پاس سامان ہو۔ وہاں سفر میں آدمی بہت تنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا سامان، تھوڑا سا، یہاں سے جاؤ بس تھوڑا سا سامان، احرام تبدیل کر سکتے ہو، بار بار جائز ہے۔ احرام سے پہلے، نیت سے پہلے عطر لگا سکتے ہیں، گھر سے احرام باندھو۔ تو اس میں سب سے پہلی بات نیت یہ کرو اخلاص سے حج، اور خدمت کی نیت کرو، تو وہاں لڑائی نہیں ہوگی، وہاں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں۔ اور 5 وقت نماز، شرعی پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، یہ جو 3 باتیں ہیں، 5 وقت نماز، شرعی پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، یہ ہر حاجی واپس آتے ہوئے اس پر کاربند رہے۔ یہ 3 بہت بڑے فتنے ہیں، اس میں سستی کرنا۔ تو اس کی نیت سے جاؤ، خدمت کی نیت سے، کم سامان، گھر سے احرام باندھو۔ تو 3 فرائض میں نے بتا دیے، 7 واجبات۔ آپ ایک لفظ یاد رکھیں، رنحا، را نون حا، رنحا، یہ آپ کو یاد ہو گیا نا، بس آپ کو 5 واجبات یاد ہو گئے۔ رنحا، را نون حا، را رمی، شیطانوں کو مارنا، پہلے دن بڑے شیطان کو، باقی 2 دن تینوں کو۔ اور نحر، نون نحر، قربانی کرنا، آگے حا، رنحا، حا، حلق، بالوں کو بالکل ختم کرنا، گنجا ہونا، یا ہر بال کا 1/4 کاٹو، اور تھوڑے سے بال کٹنا اس سے نہیں ہوتا ہے احناف کے ہاں۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئی، رمی، نحر، حلق، 3 باتیں ہو گئی۔ اس میں ترتیب بھی واجب ہے، پہلے رمی، پھر نحر، پھر حلق، ترتیب واجب ہے۔ پہلا حج تھا اور آخری حج تھا، صحابہ سے بے ترتیبی ہو گئی، صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ بے ترتیبی نہیں کرنی چاہیے، تب تو حضور سے پوچھا کہ بے ترتیبی ہو گئی، حضور نے فرمایا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، قصدن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سر کے بال مت کاٹو، حتی یبلغ الہدی محلہ، قرآن میں ہے، جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کو پتہ تھا نا، تب تو پوچھا، لیکن پہلا اور آخری حج تھا، گنجائش دی گئی۔ لیکن دوسری آیت ہے ثم لیقضوا تفثہم، اللہ فرماتے ہیں پہلے آپ قربانی کریں، پھر ثم ترتیب کے لیے، پھر سر کے بال کاٹیں۔ بہرحال اس میں ترتیب بھی واجب ہے، رمی، نحر، حلق، ترتیب۔ 5ویں بات، آخری طواف واجب ہے، پہلا سنت ہے، اگر صرف حج کرو، درمیان والا فرض ہے، بتا دیے تو 5 ہو گئے۔ سعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ میں سعی کرنا، گئے تو یہ ایک چکر ہے، واپس آئے دوسرا چکر۔
بعض 14 چکر لگا لیتے ہیں سعی. اور وقوف مزدلفہ 9 تاریخ کو عرفات میں تھے، پھر آپ مزدلفہ آئے، مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ صبح عید ہے، عید کی نماز حاجی سے معاف ہے، وہ نہیں پڑھتا، آپ بڑے شیطان کو ماریں گے. رنحہ پر عمل کریں گے، رنحہ پر، لہذا عید کی نماز آپ سے معاف ہے. تو اس میں جو وقوف مزدلفہ ہے صبح صادق سے، وہ واجب ہے. رش زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہو، بہت بڑا مجمع ہو یا مستورات ہو، یہ اگر عذر کی بنا پر آپ چھوڑ دیں تو دم نہیں ہے، بغیر عذر کے چھوڑے تو دم ہے. یہ ہو گئے 7 واجبات، آپ کا حج ہو گیا. کوئی دعا لازم واجب ضروری نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، لبیک یاد کرو، بس پورا حج خاموشی سے کر سکتے ہیں. حیض میں، مینسز میں عورت سارا حج کر سکتی ہے، صرف حرم نہ جائے. اگر طواف زیارت کرے یہ لیٹ کر سکتی ہے اگر فلائٹ لیٹ ہو، ورنہ ٹیبلٹس کھائے، مینسز روکے اور طواف کر. عورت چہرے کو چھپائے گی حج میں، یہ غلط مشہور ہے کہ نہیں چھپائے گی. عائشہ فرماتی ہے ابو داؤد میں، فاطمہ فرماتی ہے فتح الباری میں رضی اللہ عنہما، ہم حج میں چہرہ چھپاتی تھی. حنیفہ فرماتے ہیں چھجا ہو، اوپر پردہ ہو، اوپر پردہ ہو. تو چہرے کے ساتھ کپڑا لگانا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. چہرہ کھولنا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، غلط مشہور ہے، لگانا نہیں ہے. بوڑھی نہ کریں. والقواعد من النساء سورہ نور، جوان کرے پردہ. طریقہ میں نے بتا دیا، 2 حوالے ریفرنسز بھی دے دیے. وہاں سے کوئی شاپنگ نہ کرو. 2 چیزیں، ایک زمزم، ایک کھجور، بس بات ختم. مدینہ پاک جائیں، 40 نمازیں مکمل کریں، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. آگے پیچھے زیادہ جاتے ہو مت جائے گا. صحابہ غار حرا پابندی سے جاتے تھے، غار ثور پابندی سے جاتے تھے، نہیں، کوئی بھی نہیں گیا. جانا جائز ہے، تاریخی اعتبار سے دیکھنا جائز ہے. مشعر حرام اوپر پہاڑی پر عرفات میں چڑھنا، یا غار ثور میں یا غار حرا میں، اس کی جگہ قرآن کی تلاوت کرو، جائز ہے بطور تاریخ کے دیکھنا. تو اس پر آپ عمل کریں. یہ ہے حج کا طریقہ. اس کے علاوہ جتنی باتیں آپ کے دماغ میں، کتاب میں ہیں، لیکن یہ 3 فرائض اور 7 واجبات آپ نے یاد کرنا. یہ حج، اور جو حج، ہر حج حج اکبر ہے اگر آپ میں انقلاب آیا. بس حج مقبول، حج مبرور، حج اکبر وہی ہے جو آپ میں انقلاب لائے. عمرہ میں 4 چیزیں ہیں، احرام نیت کے ساتھ، طواف، سعی، بال کاٹنا، بات ختم. مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کرنا مرد کے لیے جائز ہے، سنت نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے. حیض آ جائے تو وہاں سے کر لے، ماہواری آ جائے تو وہاں سے کر لے. یہ 4 چیزیں ہیں، یاد کرو. اس کے علاوہ جو استباع ہے اور رمل ہے، اور یہ پھر کتابوں میں آپ دیکھیں. سب سے پہلے ان چیزوں کو یاد کریں اور واپس آ کر آپ میں انقلاب آئے. یہ ہے حج اور عمرہ. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.